صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. دوستو عزیزو، انسان دین کے معاملے میں حریص ہونی چاہیے. دین کے معاملے میں انسان کو حریص ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر لوں. یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں نفع ہے، بہت فائدہ ہے، یہ کام اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یہ سنت ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے دل میں طلب ہو. آدمی چاہے کہ میں کر لوں، وہ کام کرنا چاہیے کیونکہ مجھے نیکیاں زیادہ ملیں گی، میں اللہ کا محبوب بنوں گا. اس کے لیے وہ طلب پیدا ہونی چاہیے. یہ حریص دل کے اندر وہ حریص ہونی چاہیے. وہ جتنا اس پر حریص رہے گا اتنا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. یعنی حریص ہے کہ ایک نیکی بھی میں جب معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نیکی میں بہت فائدہ ہے، اس نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بنے گا. ایک ایک عمل کو بھی معلوم کرے گا اور معلوم کر کے اس کو کرنے کی فکر کرے گا، طلب پیدا ہو جائے گی یہ کام کروں. اگر کسی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکا، کوئی خواہش ایسی ہے یہ وہ کر نہیں سکا ہے، تو حسرت تو ہونی چاہیے. یہ دو بڑی معمولی نہیں ہے. حسرت بھی معمولی مت سمجھو، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے قدر و قیمت کی چیز ہے. حسرت بھی اگر ہو گئی، اللہ بہت ہو سکتا ہے کہ میں کاش میں کر لیتا، مجھے کرنے کا موقع ہو جاتا، یہ کام مجھ سے ہو جاتا. معمولی نہیں سمجھے، بہت طلب ہو کہ وہ جو جتنا اس چیز کے نیک کاموں کے لیے حسرت ہوگی، کام جتنا اپنے اختیار میں ہو سکے اس کام کو بجا لائے. حریص پیدا ہو کام کرنے میں، ایک دوسرے سے پیش رفت کرے، میں کر لوں اسی فکر میں رہے. اگر جو کام نہ کر سکا، اس کے اختیار سے، اس طاقت سے باہر ہے، اس کی قوت سے باہر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس کا جو ہے اس کی حسرت رہے. حسرت بھی معمولی نہیں ہے. امام مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے واقعہ لکھتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے، بہت بڑے اللہ کے ولی ایسے معمولی نہیں. اللہ نے ان کا اولیاء اللہ کا سرتاج بنایا تھا. اتنے بڑے مقام، اللہ اتنا بڑا مقام. جب وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بھئی میرے اوقات سے زیادہ اللہ نے مجھے نواز دیا. مجھے جتنا میری اوقات تھی اس سے بڑھ کر مجھے نواز دیا خدا نے اپنے فضل سے. لیکن میں ایک ایسا آدمی کو مجھے علم آیا کہ وہ میرے سے بڑھ کر مقام میں پہنچ گیا. ایک ایسا آدمی جو میرے سے، وہ جو ہے ایسا آدمی جو محنت مزدور کرتا تھا، لیکن میرے سے بڑھ کر اس نے مقام پایا. وہ میرے اللہ کے ہاں اس کے پاس میرے سے بڑھ کر مقام ہو گیا. وہ میرے پڑوس میں رہتا تھا. ابھی جیسے ہی آنکھ کھلی ہے یہ آدمی فوراً روانہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے کے گھر کے بازو میں جو گھر تھا وہاں گیا، جا کے ٹوک کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا کرتے تھے تمہارے میاں؟ وہ بہت غریب بیچارہ تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا، اور جو ہے لوہے کو لوہار تھا، وہ محنت کرتا تھا. کتنی محنت پڑنا پڑتا ہے لوہار کا. ایسا نہیں ہے یہ کمبی کو سیدھا کرنا ہے، بن کرنا ہے، پتہ چلتا ہے اس کو کتنی محنت، کتنی طاقت کی درکار ہوتی ہے. اتنی محنت کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی کہ جب وہ کام کرتا تھا تو اذان، کبھی نماز کا بڑا پابند تھا. اس نے کہا کہ دو ہی باتیں اس نے تھی اس کے اندر میں نے دیکھی، باقی کوئی زندگی میں کوئی خاص بات نہیں تھی. دو ہی باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ جب بھی محنت کرتا رہتا اپنی جگہ پر، جیسے اذان کی آواز سنی، جو اس نے اٹھایا تھا ہتھوڑا، وہ فوراً اسی جگہ ڈال دیا. اٹھا ہوا ہتھوڑا پھر دوبارہ وہ جو ہے لوہے پر نہیں پڑتا تھا، وہ ایسے ہی زمین پر پڑ جاتا تھا. جیسے اللہ کی آواز آئی، اذان کی آواز گونجی، پہلا ہی کلمہ سے وہ فوراً نماز کے لیے نکل جاتا تھا. تاخیر ایک لمحے کی بھی گوارا نہیں تھی اس کو. اور یہ ایک چیز تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ہمارے گھر کے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے رہتے ہیں، اور رات بھر جو ہے عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور یہ رات بھر سوچتا رہتا ہے کہ کاش مجھے بھی روزی کا کوئی ایسا ذریعہ مل جاتا تو میں بھی ایسے عبادت کرتا. خالی یہی، کیونکہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری ہے، میری محنت ایسی ہے کہ میری محنت کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں، اور تھکان کی وجہ سے میں رات بھر عبادت نہیں کر سکتا ہوں. اگر میرا بھی روزی کا کوئی ایسا آسان طریقہ ہو جاتا تو میں بھی رات بھر اسی عبادت کرتا. یہ صرف حسرت تھی. اللہ نے ان سے بڑھ کر مقام ان کو عطا کر دیا. انہوں نے رات بھر
دیکھیے اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور کیسی عبادت کی ہوگی، ان سے اللہ نے خالی حسرت سے مقام، حسرت بھی معمولی انسان اللہ تعالیٰ کے بندہ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ مقبول بندہ کون بنتا ہے کہ انسان پہلے خدا کا تدبیر کر لے، جو کرنا اس کے اختیار میں کر لیا، پھر توکل اس کے بعد کرا اللہ تعالیٰ پہ، اور جو اس کے بعد نتیجہ ہے اس سے خوش رہے، یہی میرے لیے اللہ نے پسندیدہ کیا، یہی چیز اصل ہے، وہ اس کے ساتھ خوش رہے گا تو چین سے زندگی گزارے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرما دی کہ دیکھو کہ زندگی میں کوئی چیز آپ کو ایسا آ جائے تو یوں نہ کہنا کہ میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، کیونکہ سب سے زیادہ مصائب و پریشانی کبھی سب کو، کوئی آدمی مستثنیٰ نہیں ہے دنیا کے اندر آنے والا، چاہے کون بھی ہو جائے اس کو مصائب و پریشانی، ہر انسان کو مصائب و پریشانیاں آتی ہیں۔ اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء اکرام جتنے آئے ہیں سب کو اللہ نے بہت سے جو ہے مصائب و پریشانیوں سے گزارا، اور ان کو سب سے زیادہ پریشانیوں نے آ گھیرا، اور اس کے بعد جو اس کے قریب ہوں گے ان کو بھی وہی حال ہوگا، ان کو بھی پریشانیوں کا جو ہے آئیں گے، ان کو جھیلنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ سمجھ کر راضی رہے تو کامیاب رہے گا، ورنہ تو جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہی تھا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ جو میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا ہے، سوچ کر کے اور پریشانی اور بڑھا لیتا، اور پریشانی بے چینی میں زندگی کرب کے ساتھ زندگی گزرے گی، کچھ حاصل تو نہیں ہوگا۔ یوں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کوئی منصب حاصل کر لو، ملتے ملتے رہ جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ فلانے نے مجھ سے ایسا کر دیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اگر نہیں تو مجھے یہ ہو سکتا تھا، نہیں تو یہ مجھ سے مل سکتا تھا، یہ کام میرا ہو جاتا تھا۔ یہ غلط ہے دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دیکھو کوئی بندہ کام کرتا ہے، کام کرتے ہوئے آ کر کام رک جاتا ہے تو میں روک دیتا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ بندے کو اگر یہ عہدہ مل جاتا تو اس کے بعد یہ پریشانیاں آ جاتی، بندے کو اگر یہ چیز مل جاتی ہے، کام ہو جاتا تو اس کے بعد اتنی مصیبتیں اس کے ساتھ آ جاتی، اس کے لیے میں نے وہ کام روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کریم آقا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس نے کرم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر، میں نے پوری کوشش کی لیکن میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا تھا، اللہ کا یہی چاہتا تھا اللہ، تو وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ وہ سمجھ کر کے انسان سکون سے زندگی گزارے تو بڑی سکون کی زندگی رہے گی، کیونکہ جو وہی ہوگا جو خدا نے چاہا، خدا کی مشیت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسا جو چاہیں گے وہی ہوگا، بندہ جو چاہتا وہ تو نہیں ہوگا، اور جو چیز اس کے مزاج کے مطابق ہو گئی سمجھو کہ اللہ کا فضل ہو گیا، مزاج کے خلاف ہو گیا، کام بنتا بگڑ گیا، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کوئی چیز مجھ سے یا اس سے بڑی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں، یا اسی میں کوئی مصیبت آنے والی تھی اس سے بچانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور چیز عطا کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے اللہ نے ہم کو بچا دیا۔ بہرحال دوستو عزیزو، دین کے سلسلے میں ہمیشہ حرص اور کہ میں کون سا کام کروں، یہ کہ ایک چیز بھی ایک سنت کو بھی، سنت کے جو عاشق ہو جاتا ہے نا تو ایک سنت کو بھی کرنے میں جو ہے وہ ہمیشہ تڑپتے رہتا ہے، ایک سنت بھی معلوم ہو جائے اس کو عمل کرنے میں۔ کہ ایک موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، ایک بار وہ جیت گئے، ایک بار یہ جیت گئے، فرمایا کہ دونوں برابر ہو گیا، تم ایک بار جیتی میں نے ایک بار جیتا، یہ معلوم تھا، پڑھا تھا۔ ایک موقع ہوا، حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ کو ایک دیہات میں دعوت دی گئی، اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں امی جان بھی تھی، ان کو بھی بلایا گیا۔ دیہات بہت دور تھا اور دھرنا دو ہی سفر تھے، کوئی نہیں تھے۔ وہاں پہنچے، وہ دیہات کی زندگی جاتے آتے اس وقت خریوں میں چل کے جائے سفر کرتے تھے، تو وہاں جاتے ہوئے جب پہنچے تو وہاں کوئی کچھ بھی ایسا سنسان کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سنت یہ رہ گئی تھی۔ اپنے امی جان سے کہا کہ یہ سنت پہ بھی عمل کرنے کا اللہ نے یہ موقع عنایت کیا ہے، ہمیں آپ دوڑ لگاتے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک موقع اللہ نے آج دیا ہے، زندگی میں آج تک یہ موقع نہیں ملا، میں موقع نہیں ہوا، آج ہم یہ بھی سنت عمل کر لیں گے، ہم دونوں دوڑ لگائیں گے، کیونکہ یہ چیز عاشق تھے، یہ کہ ایک چیز میرا کر لے، یہ عاشق جو ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، حضرت کے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو سجایا، اور اللہ کے محبوب ہیں وہ، اور ان کی ایک ایک ادا اللہ کو پسندیدہ ہے،
تو جو ان کی ایک ایک کام ایک ایک سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے نا، تو پھر اللہ کے محبوب کی ادا کو جو آئے گا اسی پر اس کا بن جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہی یہ حریص ہونی چاہیے کہ میں سے ہر آدمی کہ ایک ایک سنت کو معلوم کرو، عمل کرو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں حضرت شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدو شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جو سنتیں آسان ہیں وہ پہلے شروع کر لیں، جس میں مشکلات نہ ہو، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، یہ جتنی سنتیں پہلے شروع کر لیں، بعد میں دوسری سنتیں بھی ہیں اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو، پہلے جو سنتیں عمل کرنا ہے آسان ہے اس کو تو شروع کرو۔ ایک ایک سنت کو معلوم کر کے صبح سے رات تک کے ایک ایک سنت کو سنت سمجھ کر کے، قاری صاحب رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو عاشق ہوگا نا وہی وہ کرے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کتنے ہیں جو حبیب یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ہاتھ دھویا؟ ہم میں سے آج ظہر کو کھانا کھایا، ہاتھ دھوتے ہوئے ہم نے دونوں ہاتھ کا گھٹے تک دھو لیا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ تھے کہ اس وقت یہ تصور کیا کہ میرے نبی کی سنت تھی، میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ سوچ کر کے کیا؟ یہ اصل ہے کہ عاشق ہوگا نا تو ایک ایک لمحہ یہ کام کرنے سے پہلے سوچے گا، کام تو وہ بھی ہوا، کام تو اس کا بھی ہوا، جس نے سوچ کے سنت سمجھ کے کیا اس کا بھی ہو گیا، اور جس نے سوچے بغیر ہاتھ دھو لیا انہیں نے بھی دھو لیا، کام تو دونوں کیا، لیکن اس کو بہت بڑا مقام اس کا کچھ نہیں ملا، ہاتھ دھو کے کھانے بیٹھ گیا، اس نے جو سوچا اس کا مقام وہ الگ چیز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس نے کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو کر کے نبی کی سنت سمجھ کے دھویا، دھونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکا اور سوچا کہ میرے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، یہ سوچ کر کے ہاتھ دونوں گھٹے تک دھویا، اس کا قرض چاہے کتنا بڑا بھی ہو جائے وہ قرض اللہ ادا کرا دے گا، آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی قرض ہے، پریشانی ہے، میرا قرض ادا نہیں ہو رہا، میں پریشان ہوں، کتنی آسان صورت ہے، سب آدمی کرتا ہے۔ اب مجھے کہ ہاتھ میں کیا بولتے ہیں کہ ہاتھ غلیظ ہے ہاتھ دھو لو، ہاتھ غلیظ کے لیے دھونا نہیں، سنت کے لیے دھویا، چاہے ابھی نہا کر آیا ہو، ابھی نہا کر آیا ہے، ابھی نہایا ہے، نہا کر ابھی کپڑے پہن کے آیا ہے، لیکن آنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ دھوئے کیونکہ وہ نہانا کا الگ حصہ ہو گیا، صابن رگڑ کے دھویا ہو کچھ بھی ہو، یہ سنت سمجھ کے دوبارہ دھوئے کہ کھانے سے پہلے سنت وہ الگ چیز یہ الگ چیز ہے، نہایا ہے ہاتھ پاکیزہ ہی ہے، پاکیزہ کے لیے ہاتھ دھونا تھوڑی ہے، سنت سمجھ کر کے دھوئے گا تو اجر پائے گا، اور یہ عشق پیدا ہوگا کیونکہ یہ ایک تعلق ہو جائے گا، اس کے لگاؤ ایک محبت ہوگی، ایک عاشق یہی تھا، ایک ایک چیز پر عشق کرتے تھے، ایک ایک صحابہ جو تھے ایک ایک چیز ایک ایک ادا پر مرمٹتے تھے، تو پھر اللہ کے بھی محبوب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ کیا کیا انہوں نے، کیا عمل تھا؟ یہی عمل تھا کہ ایک ایک سنت کے عاشق تھے، ایک ایک سنت کے عاشق تھے تو اللہ کے بھی پیارے ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ ان کو بھی پیار کرنے لگا، اللہ ان کی ایک ایک چیز بھی جو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہی ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دوستو ہم میں سے ہر آدمی، وہ کوئی الگ نہیں تھے، ہم میں ہی سے تھے، ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا، تو ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو ایک ایک سنت کا عاشق ہو، معلوم کرے، حریص ہو، اس کے ایک ایک عمل کرنے میں تڑپ ہے، یہ تڑپ و طلب کے ساتھ جو کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔